حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں روزوں کے درمیان لغو باتوں سے خاموش رہا، اس نے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھا، دنیاوی باتوں سے اس نے پرہیز کیا اور اللہ کے ذکر میں لگا رہا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیا اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اس نے حلال جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو اس نے حرام سمجھا، اور کسی قسم کی فحش گوئی میں وہ مبتلا نہ ہوا اور نہ ہی وہ کسی بے حیائی کے کام کا مرتکب ہوا، تو میرے آقا فرماتے جیسے رمضان گزرتا ہے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دی جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی ہر تسبیح و تعلیل کے بدلے ایک ایک بار سبحان اللہ، ایک ایک بار الحمدللہ کہنے کے بدلے اللہ جنت میں ایک محل تعمیر کر دیتا ہے، ایک انتہائی خوبصورت سبز زمرد کا محل تعمیر کرنے کا حکم دیتا ہے، اور فرماتا ہے کہ یہ اس روزہ دار کو دینا ہے جو میری تسبیح و تعلیل کر رہا ہے، جو میری پاکی کو بیان کرتا ہے، جو میری حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ رمضان کا روزہ دار اسے یہ محل عطا کیا جائے۔ اور پھر اس محل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت محل ہوتا ہے کہ جس کے درمیان میں سرخ یاقوت ہوتے ہیں رکھے ہوئے، اور ان یاقوتوں کے درمیان اللہ ایک انتہائی خوبصورت جو ہے وہ خیمہ لگواتا ہے، اور اس خیمے کے اندر انتہائی حسن و جمال والی ایک حور کو بٹھا دیا جاتا ہے، اور اسے سونے کے کنگن پہنائے جاتے ہیں، اور ان کنگنوں کی روشنی اتنی ہے کہ اگر میرے آقا فرماتے ہیں انہیں زمین پہ پھینکا جائے تو ایک کنگن کی روشنی سے پوری زمین چمک اٹھے، پوری زمین روشن ہو جائے، تو وہ حور اس روزہ دار کے مقدر میں لکھی جاتی ہے، اس کے عقد میں دی جائے گی۔ وہ اپنے روزہ دار کا انتظار کر رہی ہوتی، جو روزہ دار لغو باتوں سے بچتا ہے، جو روزہ دار بے حیائی سے محفوظ رہتا ہے، جو روزہ دار دنیاوی باتوں اور فحش گوئی سے بچتا ہے، حرام کاموں سے بچتا ہے، اور روزے کا صحیح حق ادا کرتا ہے کہ ہر گناہ سے دور چلا جاتا ہے اور فقط اللہ کی تسبیح و تعلیل کرتا ہے، اللہ اسے پھر جنت کے اندر ایک ایک سبحان اللہ اور ایک ایک الحمدللہ کے بدلے میں کئی کی محل جو ہے وہ عطا کرتا ہے۔